بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 9 10 ربیع الاول منگل بدھ جمعرات۔ انا اعطینا کل کوثر، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے بخشش ہو جائے گی۔ یہ وقت ضائع نہ کرنا۔ محترم ناظرین، 8 9 10 ربیع الاول منگل بدھ جمعرات، ان 3 دنوں کے اندر جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے بخشش ہو جائے گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ ماہ ربیع الاول کے ان 3 بابرکت دنوں کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ان 3 دنوں میں روزانہ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اللہ کی رحمت آپ کے گھر پر برسے گی، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ ربیع الاول کے ان کے دنوں میں سب سے پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے یہ بہت ہی مبارک دن، مبارک مہینہ ہم سب کی زندگی میں پھر سے نصیب فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اور آپ ان دنوں میں جتنے بھی مصروف ہیں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی آپ کی زندگی مصروف تر ہے، اس کے باوجود آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے، آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ جو وظیفہ آج آپ کو بتائے گا، میں اس انتظار میں تھا کب ربیع الاول کا مہینہ آئے اور ان 3 دنوں کے اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ اور یہ وظیفہ گناہوں کے بخشش کے لیے بہت ہی عظیم اور برکت والا ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے ربیع الاول کے ان مبارک دنوں میں اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے اللہ آپ کو اتنا نوازے گا، آپ جو بھی مانگو گے تو میرا اللہ اپنے فضل کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ جب بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ معجزے دیکھیں، کئی ناممکن کام ممکن ہوتے دیکھیں۔ میرے اللہ کی طاقت ہر کوئی جانتا ہے، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی پاورفل ذات ہے، وہ ذات جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس ذات کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ میرا اللہ جب کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل، جتنے بھی پریشانی ہیں، جتنے بھی تکلیفیں ہیں، بس اپنے اللہ سے دعا مانگا کرو، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑایا کرو، اللہ کے اپنے دکھ تکالیف بتایا کرو۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کو آپ اپنے دکھ تکلیفیں سچے دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رو کر بتاؤ گے تو آپ کو اس وقت دلی سکون محسوس ہوگا۔ جب آپ اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کو بتاتے ہوئے آپ کو سکون محسوس ہو تو سمجھ لینا اللہ پاک آپ سے راضی ہے، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ جلد حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ میرا اللہ نوازتا ہی چلا جاتا ہے، ان خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ جس چیز کی وہ طلب کرتے ہیں میرا اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے آج کا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ضرور مانگنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مجبوری ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس وظیفے کو لازمی طور پر پڑھ لیں، ان کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں 8 9 10 ربیع الاول کی مبارک دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ لیکن ان دنوں میں وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے پورا فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر مسئلہ پوچھنا نکلا تھا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا، اس نے پوچھا
کیا اس گناہ سے توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے جواب دیا نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا تم فلاں بستی میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں جاؤ، ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابھی نفس راستے میں بھی نہیں پہنچتا ہے، اس کی موت واقع ہو گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا، کون اس کی روح لے جائے؟ بس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا حکم دیا اس کی نعش کے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے نکلا تھا حکم دیا اس کی نعش دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اب دونوں کا فیصلہ دیکھو، جس طرف کا فاصلہ کم ہوا اسے اس بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک بالش نعش سے زیادہ قریب پایا، اس کی مغفرت کر دی گئی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہوں سے ہٹ جائے، استغفار کرے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈٹا رہے، زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنے لپٹ میں لے لیتا ہے، اور یہی وہ ران زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان اعمال بد کا زنگ چھڑ گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اس حدیث کے امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن جبکہ حاکم نے صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم خیال بھی نہ ہو۔ اس حدیث کو امام ابو داود، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا ہے یہ حدیث صحیح سند ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کی جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہے گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اس حدیث کو امام محمد حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا ہے یہ حدیث صحیح السند ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ 8، 9، 10 ربیع الاول، منگل، بدھ، جمعرات، ان 3 دنوں میں آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ یہ وظیفہ حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن گناہوں کی بخشش کے لیے بہت طاقتور وظیفہ ہے، جس کو جو چاہے جیسا چاہے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا، آج رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی تو تسمیہ پڑھ لیا، اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین اولیاء اکرام صوفیاء اکرام کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ جو کہتے ہیں ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے، اسی طریقے سے پڑھے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر کوئی گنہگار ہے، سیاہکار ہے، جانے انجانے میں ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں، تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر آپ نے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کی گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر آپ نے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہے۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو آپ نے فوری طور پر دوسرا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ ربیع الاول کے پہلے 3 دنوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں، اور یہ بھی یاد رکھے گا یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنی ہو سکتا ہے مانگ لو۔ دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں رحمتوں والے مہینوں میں، جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں ایک رکوع 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹے عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت شادمانی خوشیاں دیتی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتا دیں۔ ویسا تو میرا اللہ ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے، میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال ہے، کس طرح مجھ سے مانگتا ہے، کس طرح اپنے عاجزی سے مانگتا ہے۔ میرا اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے۔ میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دنیا بنتی ہے، مٹ جاتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر دنیا بنتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ شروع سے لے کر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بڑی بڑی حکمتیں آتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں، جن کی بہت ٹھاٹھ اٹھتی تھی، جن کی بڑی شان شوکت ہوتی تھی، لیکن ایک دن ان سب لوگوں نے مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بن بھی گئے ہیں، ہم سے پہلے بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، صرف روح رہ جانا ہے، صرف اللہ کی ذات رہ جانی ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اللہ کو راضی کر لیں، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب سانسیں بند ہو جائے گی، اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، تو اس وقت انسان کی ایک نیکی بھی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو، ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی غنیمت جانو۔ آپ نے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرو، استغفار کرو، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو۔ آپ نے اللہ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو گیا تو ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مقبول نہ ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے ہم 5 وقت نماز با جماعت ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ رب العزت، ہماری ساری کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں سمندروں کے مالک، اے انسانوں جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت ذلت کے مالک، اے بیماریوں کی شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے حکام کے نافرمان ہیں، ناشکری ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑی نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والے بنا۔
اے اللہ ہماری پریشانی دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیشہ خوش رہے، آباد رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔